بریک پر جانے سے پہلے ہم پیش کر رہے تھے دلی کی فتح پوری مسجد کے شاہی امام جناب مفتی صاحب کی زندگی کی داستاں اور واقف ہو رہے تھے ان کی زندگی کے کچھ جانے انجانے پہلوؤں سے۔ آئیے ان کی یادوں کے اسی کارواں کو آگے بڑھاتے ہیں مقام میں۔ کہتے ہیں کہ بنا استاد کے تمناؤں کے کارواں کو کبھی مکمل جہاں میسر نہیں ہوتا۔ انہیں بھی اپنی زندگی میں ایک ایسے ہی استاد کی صحبت ملی جن کے معرفت ان کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہوئی۔ فتح پوری مسجد کے مدرسے میں جمال منا علی یہ جامع ازہر سے استاد آئے تھے، تو اس دور میں میرے والد صاحب مولانا مفتی محمد احمد صاحب فتح پوری مسجد میں امام تھے، تو مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا اور عربی زبان میں نے ازہر کے استاد سے پڑھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ عربی کا لہجہ میرا وہی لہجہ بن گیا جو ایجپشین لہجہ ہے۔ ان کے والد ایک جانے مانے ڈینٹسٹ تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس ہنر کو اپنا پیشہ نہیں بنایا۔ ان میں لوگوں کی خدمت کا ایک انوکھا جذبہ تھا۔ زیادہ تر ان کی انکم کی طرف دھیان نہیں رکھتے تھے وہ، بلکہ جو ان کے ریلیشنز ہوتے تھے، جو سوشل لائف تھی، اور بہت ہی سمپل، بہت ہی سادے، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک کا سکھ دکھ میں کام کرنا، اور وہ بالکل اللہ کے ولی تھے۔ ان کی دعا بہت قبول ہوتی تھی، تو انہوں نے بڑی سادگی کی زندگی گزاری۔ آج امام صاحب کے پریوار کو خدا نے وہ ساری خوشیاں عطا کی ہیں جو خوشحال انسان کے حصے میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سبھی بھائی بہن آج اپنے اپنے پریوار کے ساتھ بے حد خوش ہیں۔ ہمارے 5 بھائی اور 5 بہنیں ہمارے اور بہنوئی، اللہ کا شکر ہے کہ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ محض 11ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے کندھوں پر ایک ساتھ کئی ذمہ داریاں آ گئیں، لیکن ہر شے انہوں نے ایمانداری سے نبھایا۔ جس وقت میں جامعہ ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھ رہا تھا 11ویں کلاس میں، تو سب کی تعلیم، سب کا دھیان رکھنا، گھر بار کو سنبھالنا، کچھ مقدمات لگ گئے تھے ان کو سنبھالنا، مسجد کے معاملات کو دیکھنا، وہ سب میری ذمہ داری ہو گئی تھی، اور 5 بہنوں کا تعلیم کا دھیان رکھنا، پھر آگے ان کی شادیوں کا دھیان رکھنا۔ تو پیسے کے حساب سے ہم پہلے بھی کمزور تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ بزرگوں کی دعاؤں سے اور ہماری والدہ کی دعا سے سارے کام آسان ہو گئے۔ امام صاحب کے دادا بہت ہی قابل انسان تھے۔ ان کے بنائے گئے نقشے کے حساب سے ہی آج ملک بھر کی مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ مسجدوں میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، نماز کا نقشہ لگا ہوتا ہے کہ جس میں 12 مہینے کا ٹائم نماز کا ہوتا ہے، وہ ہمارے دادا کا نکالا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا رہتا ہے مفتی محمد مظہر اللہ۔ ایک وہ بھی دور تھا جب ان کے دادا کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح، اودھ کے نواب اور حیدرآباد کے نظام ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن ان کے دادا نے کبھی ان لوگوں سے کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں کی۔ آج اپنی تمام کامیابیوں کا کریڈٹ یہ اپنے دادا، نانا، چاچا، والد اور اپنی والدہ کو دیتے ہیں، جن کی صحبت میں رہ کر انہوں نے انسانیت اور خدمت کا پہلا سبق پڑھا۔ جو پاکستان کے فاؤنڈر ہیں محمد علی جناح، وہ بھی فتح پوری مسجد میں ہمارے دادا کے پاس بہت آتے تھے۔ دادا کے پاس اگر کوئی نواب حیدرآباد ہیں یا نواب بھوپال ہیں یا نواب ٹونک ہیں، یا لوگ آیا کرتے تھے، اور کبھی ان سے یہ نہیں چاہا کہ ہمیں کوئی اسکالرشپ دے دیں، کوئی منتھلی ہمارے لیے پینشن باندھ دیں، کبھی نہیں۔ یوں تو ان کی دلچسپی کبھی سیاست میں نہیں رہی، پھر بھی ملک کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور اٹل بہاری واجپئی سے ان کے نزدیکی تعلقات رہے۔ اندرا گاندھی سے ہمارا بہت تعلق رہا۔ اندرا گاندھی ہم کو بہت چاہتی تھی، اور راجیو گاندھی سے بھی اچھا تعلق رہا، سونیا گاندھی سے بھی ہمارا اچھا تعلق ہے۔ دوسری طرف اٹل بہاری واجپئی اور بھی جو لیڈرز ہیں، اچھے تعلقات ہمارے ہیں۔ فتح پوری مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد صاحب کی داستاں آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنی ہی۔ ہم ان کی یادوں کے اسی کارواں کو آگے بڑھائیں گے ہندوستان ہمارا کے کل کے ایپیسوڈ میں۔ آج کے مقام میں بس اتنا ہی، لیکن مفتی صاحب کی زندگی کی داستاں جاری رہے گی کل کے ایپیسوڈ میں بھی۔
اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، پر آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک سے واپس لوٹنے کے ترنت بعد ہم پیش کریں گے کردار اور آپ کو روبرو کرائیں گے فلم ایک تھا ٹائیگر کے زویا کے کردار سے۔ اب وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سنبھال کر رکھیے گا، ہم لوٹ کر آتے ہیں پال دو پل میں۔ ایک تھا ٹائیگر اسی سال 15 اگست پہ ریلیز ہوئی اور اسے اسپیشل ڈیٹ اس لیے بھی دیا، یہ یش راج بینرز کی فلم ہے۔